الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعمال میں بہت سارے عمل ایسے ہیں جو اللہ کو راضی کر دیتے ہیں، لیکن انہی اعمال میں جو اللہ کو راضی کر دینے والے ہیں کچھ ایسے شاندار عمل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسکرا بھی دیتے ہیں۔ انہی میں ایک عمل ہے صدقہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان اللہ لا يضحك الى الرجل اذا مد يده بالصدقہ، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، ابھی صدقہ کیا نہیں، صرف صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اللہ ایسے شخص کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ ومن ضحك اللہ الیہ، اور جس شخص کو دیکھ کر اللہ مسکرا دے، غفر لہ، اس کے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ساری خطائیں اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دے۔ تو صدقہ کرنا یہ ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والا اور ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے کہ صدقہ کرنے والے ان کے لیے اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں روزانہ صبح فجر کے بعد، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں آسمان دنیا سے نیچے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اللہ جو بھی تیری راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو زیادہ کر دے، اس میں برکتیں دے دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں صدقہ نہیں کرتا اس کے مال کو ضائع کر دے، اس کو برباد کر دے جو مال اس کے پاس بھی موجود ہے، اور قطعاً اس میں برکت نہ دینا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں یا نہیں، ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کر کے ان شاندار لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی رقم نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جو روزانہ کیا جائے اگرچہ وہ انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ 1 روپیہ صدقہ روزانہ کرتے ہیں، یہ آپ کی روٹین ہے، اس میں قطعاً کوئی کسی لحاظ سے انقطاع نہیں ہے، کسی دن آپ بھولتے نہیں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرتے ہیں۔ آپ کے سارے اعمال میں یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، غرباء کا خیال رکھیں، اور سب سے بہترین صدقہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ضرورت ہے تو گھر میں اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد سب سے بہترین صدقہ آپ کے رشتہ داروں میں ہے، یہاں آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں یا باہر کسی کو تلاش کریں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کسی شخص کو کھانے کی ضرورت ہے، کوئی شخص تنگ دست ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضرورت کو سب سے پہلے پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں پر ڈبل اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری کو ملانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔